خطیب ابن خطیب حضرت مولانا محمد امجد خان صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ آپ مرکزی ڈپٹی سیکرٹری جنرل ہیں جمعیت علماء اسلام کے، میں ان سے ملتمس ہوں مولانا امجد خان صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ آج 7 ستمبر کو گزشتہ کئی سالوں کی طرح مجلس احرار اسلام کے مرکز میں ہم سب جمع ہو کر اپنے اکابرین کے خیالات سنتے ہیں اور ایک وعدہ کر کے جاتے ہیں۔ آج بھی ہم خیالات ابھی سن رہے ہیں، میرے بعد بھی آپ کے سامنے وطن عزیز کی نامور شخصیات مخاطب ہونے والی ہیں۔ میرے محترم بھائی جناب لیاقت بلوچ صاحب، حضرت مولانا کفیل شاہ صاحب بخاری اور دیگر عوائدین آپ سے ابھی خطاب فرمائیں گے۔ ہمارے بالکل سامنے حضرت امیر شریعت کی تصویر ہے، جن کا نام سنتے ہی ختم نبوت کے حوالے سے دل میں ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ ان کا کردار سنتے ہیں، ان کی گفتار سنتے ہیں تو اس میدان میں نکل کر مزید کام کرنے کا حوصلہ پیدا ہوتا ہے۔ حضرت شاہ جی نے ساری زندگی عقیدہ ختم نبوت کے لیے کام کیا۔ میں جب شاہ جی کی تصویر دیکھ رہا تھا تو بہت سی باتیں سوچتے سوچتے میرے سامنے حضرت شاہ جی کا وہ واقعہ آیا جب حضرت جیل میں تھے اور سپرنٹ جیل کو حضرت نے کہا کہ میں پھانسی کا گھاٹ دیکھنا چاہتا ہوں، جہاں پر کسی بھی شخص کو جس کے لیے فیصلہ ہو جائے اسے لا کر پھانسی کے پھندے پر لٹکایا جاتا ہے۔ جواب ملا شاہ جی اس جگہ کو دیکھنے کے لیے کوئی خواہش نہیں کرتا، ہر کوئی اللہ سے معافی طلب کرتا ہے، اور آپ واحد ہستی ہیں جو آج یہ فرما رہے ہیں کہ میں یہ جگہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو جوانوں، ختم نبوت کے عاشقوں، نبی کے غلاموں، حضرت شاہ جی نے کہا بس مجھے ایک لمحے کے لیے صرف دکھا دیجئے۔ اس نے حضرت شاہ جی کی عقیدت میں دروازہ کھولا۔ حضرت شاہ جی اندر داخل ہوئے، پھانسی کے پھندے کو دیکھا۔ ذرا تصور کی دنیا میں جا کے سوچئے یہ کیسے مرد آہن تھے، اللہ نے جن کو کیسا ایمان دیا ہوا تھا، جذبہ تھا، ولولہ تھا، تڑپ تھی۔ داخل ہوئے، نظر پڑی پھانسی کے پھندے کو۔
حضرت شاہ جی نے اپنے ہاتھ میں لیا. سپرنٹینڈنٹ پریشان تھا, سوچ رہا تھا کہ شاہ جی کہیں میری نوکری ہی داؤ پہ نہ لگوا دیں. شاہ جی نے وہ پھانسی کا پھند اپنے گلے میں ڈالا, اپنی آنکھیں بند کی اور پرنم آنکھوں کے ساتھ اس پھانسی کے پھندے کو اتار کر اپنی ہی جگہ پر چھوڑ دیا. سپرنٹینڈنٹ پریشان, شاہ جی باہر نکلے, چہرے پر مسکراہٹ ہے, آنکھوں میں آنسو ٹپک رہے ہیں, ایمانی جذبہ موجود ہے. اس نے کہا شاہ جی یہ آج آپ نے کیا کارنامہ سر انجام دیا ہے؟ تو حضرت شاہ جی نے جواب دیا, میں جب جلسہ ہائے عام میں خطاب کرتا تھا, لاکھوں کے اجتماع میں میں بیان کرتا تھا, تو لوگوں کو گواہ بنا کے کہتا تھا اگر مجھے نبی کے ناموس پر پھانسی کے پھندے پر بھی لٹکنا پڑا تو سید عطا اللہ شاہ بخاری اس کام کے لیے بھی تیار ہے. میں جیل میں بیٹھ کر سوچتا تھا کہ کیا عطا اللہ آج شاہ جی کے پوتے بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے, میرے بھائی چیمہ صاحب بھی بیٹھے ہوئے, حافظ نصیر صاحب بھی, قاری یوسف صاحب بھی, میرے بھائی اسٹیٹ سیکرٹری صاحب, میاں ویس صاحب, میرے اور ذمہ دار یہاں پہ تشریف فرما ہیں. جلسے میں تقریر کرنا, گفتگو کرنا, جذباتی ماحول پیدا کرنا, یہ خطابت کا ایک انداز ہوا کرتا ہے. اور حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہم اللہ کے بارے میں آغا شورش کاشمیری نے کہا تھا, میں آج اس آغا شورش کاشمیری کے لیے بھی رحمہم اللہ کا لفظ استعمال کرتا ہوں. والد ماجد کہا کرتے تھے جب کوئی مرد آہن کے ساتھ بیٹھتا ہے, جب کوئی جذبے والے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے, اللہ ان بیٹھنے والوں کو بھی جذبہ عطا کرتا ہے. آغا شورش کاشمیری جن کے ہاتھ کا قلم چلتا تھا, جن کی زبان سے جملے نکلتے تھے, تاریخ انہیں قلم بند کرتی تھی. آغا شورش کاشمیری مرحوم نے کہا تھا سید عطا اللہ شاہ بخاری جب خطابت کے میدان میں کھڑے ہوتے ہیں تو میرے نوجوان بیٹھے ہوئے, میرے طالب علم بھائی بیٹھے ہوئے, آج ہم نے وقت کے نامور خطیبوں کو سنا ہے, ان کی آڈیو کیسٹ سنی ہے, ان کی شاید ویڈیو کیسٹ بھی سنی ہے, لیکن آج تک میں نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا خطیب نہیں دیکھا جو عشاء کی نماز کے بعد بیان شروع کرے اور فجر کی اذان تک بیان چلے. یہ خطیب گزرا تھا, اسے دنیا سید عطا اللہ شاہ بخاری کے نام سے جانتی ہے. امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری. میرے بھائیوں, میرے جوانوں, صرف آغا شورش کاشمیری کا جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے لگا ہوں. فرمایا جب امیر شریعت خطاب کے لیے آتے تھے تو اردو ادب بھی ان کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا تھا. فصاحت, بلاغت, خطابت, الفاظ کی ادائیگی, سبحان اللہ, اللہ نے اس مرد آہن کو نوازا ہوا تھا. شاہ جی جیل کے سپرنٹینڈنٹ کو کہتے ہیں میں دنیا کے سامنے جب بیان کرتا تھا تو جملہ کہتا تھا اگر مجھے نبی کے ناموس پر جان بھی نچھاور کرنی پڑی تو جان بھی قربان کر دوں گا. پھانسی کے پھندے پر مجھے اگر جھولنا پڑا تو اس کے لیے بھی میں تیار ہوں. سپرنٹینڈنٹ جیل, آج میں نے اپنے گلے میں پھانسی کا پھندا ڈال کر اپنے ایمان سے, اپنے دل سے, اپنے ضمیر سے پوچھا تھا کیا خطابت کے
جملوں میں بہ کر تم نے بات کہی تھی، یہ ایمان کی حلاوت میں کہی تھی، تو میرے ضمیر نے، میرے دل نے، میرے ایمان نے مجھے جواب دیا کہ سید عطا اللہ شاہ بخاری، جو بات تم موچی دروازے میں لاکھوں لوگوں کے سامنے کہتے تھے، آج تم نے پھانسی کا پھندا اپنے گلے میں ڈال کر یہ بات واضح کر دی ہے۔ اگر پھانسی کے پھندے پہ چڑھنے کا وقت آیا تو عطا اللہ شاہ بخاری ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگا کر پھانسی کا پھندا قبول کر لے گا۔ یہ آپ کے اکابر تھے کہ جن کی قیادت میں سن 53 میں ختم نبوت کی تحریک چلی۔ لاہور کی تاریخ کو پڑھیے، لوگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے دیے، سینے تان کے سامنے آئے، گولیاں چلیں، لاشیں گرتی رہیں، جنت کا سفر کرنے والے اس دنیا سے جاتے رہے، لیکن تحریک آگے بڑھتی رہی۔ پھر نتیجہ سن 74 میں دنیا نے دیکھا۔ اور میں اپنے طالب علم بھائیوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، آج کچھ پڑھا لکھا طبقہ، جسے میں پڑھا لکھا نہیں سمجھتا ہوں، جو میرے نبی کا غلام نہیں، جس کا میرے نبی کی ختم نبوت پر ایمان نہیں، میں اسے کیا کہوں؟ اس کے لیے سید عطا اللہ شاہ بخاری کے جملے ہی کافی ہے۔ لیکن آئیے میں جو بات کہنا چاہتا ہوں، آج کچھ لوگ بیٹھ کر کہتے ہیں کہ سن 74 میں پاکستان میں جو فیصلہ قادیانیوں کے خلاف ہوا تھا وہ جبر کی بنیاد پر ہوا تھا، طاقت کی بنیاد پر ہوا تھا، سٹریٹ پاور کی بنیاد پر ہوا تھا۔ میں آج ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، سن 74 کی اسمبلی تھی، وزیر اعظم جناب ذوالفقار علی بھٹو تھے اور جانے والا مرزا ناصر تھا، اور اسمبلی میں بڑے بڑے اکابر موجود تھے جن کے ابھی نام لیے گئے۔ لیکن میں بات جو کہنا چاہتا ہوں، مرزا ناصر نے کہا مجھے پاکستان کے وزیر قانون سے بات کرنی ہے، جناب عبدالحفیظ پیرزادہ سے بات کرنی ہے، پاکستان کے اٹارنی جنرل یحییٰ بختیار سے بات کرنی ہے۔ تو یحییٰ بختیار نے کھڑے ہو کے کہا تھا، مرزا ناصر آپ مجھ سے لارڈ میکالے کے قانون پر بات کریں، مرزا ناصر آپ مجھ سے پاکستان کے قانون پر بات کیجئے، میں آپ کے سوالوں کا جواب دے سکتا ہوں۔ جب آپ دین پر بات کرنا چاہتے ہیں، قرآن پہ بات کرنا چاہتے ہیں، اسلام کے حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں، صحاح ستہ کے حوالے سے بات کریں گے، ائمہ کے اقوال کے حوالے سے بات کریں گے، فتاوی کے حوالے سے بات کریں گے، میں اس کا جواب نہیں دے سکتا ہوں۔ اس اسمبلی میں آپ کو جواب کوئی دے سکتا ہے تو اٹارنی جنرل یحییٰ بختیار نے کہا تھا یہ جواب دے سکتا ہے تو مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود دے سکتے ہیں۔ آئیے اس دنیا کو جواب دینا چاہتا ہوں، جبر کے ذریعے فیصلہ نہیں ہوا۔ مرزا ناصر نے ایک دن سوال نہیں کیے، 2 دن اشکال پیش نہیں کیے، اپنے دلائل 3 دن نہیں دیے، 1 ہفتہ تک دلائل نہیں دیے، 16 دن تک اس نے دلائل دیے۔ اور قومی اسمبلی میں جناب ذوالفقار علی بھٹو موجود تھے، ابھی ان کی پیپل پارٹی کے بیرسٹر عامر حسن بڑی پیاری گفتگو کر رہے تھے، مسلم لیگ کے خواجہ صحابی آپ سے مخاطب تھے، میری علماء کرام نے بھی آپ سے گفتگو کی ہے۔ سنیے، میں جملوں میں بات کہہ کے بات کو تتمہ کی طرف لے جانا چاہتا ہوں اور آج کی دنیا کو جواب دینا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا دلائل نہیں، جبر کے ذریعے، عوامی قوت کے ذریعے، عوامی تحریک کے ذریعے پاکستان میں قادیانیوں کے خلاف فیصلہ ہوا۔ جائیے میری بات کو چھوڑ دیجئے، پاکستان کی قومی اسمبلی کو اٹھا لیجئے۔ مولانا اللہ وسایا نے پاکستان کی قومی اسمبلی میں
اس دور کی ساری گفتگو کو قلم بند کر کے آج تاریخ کے حوالے کر دیا ہے. اس کو سن لیجئے. 15 سے 16 دن تک جرا ہوئی. حضرت مولانا شاہ احمد نورانی وہاں پہ موجود تھے. جماعت اسلامی کے آج کے لیڈر میرے محترم جناب لیاقت بلوچ یہاں پہ موجود ہیں. اس دور میں جماعت اسلامی کی نمائندگی جناب پروفیسر غفور احمد کر رہے تھے. شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحق اس اسمبلی میں موجود تھے. اس اسمبلی میں علامہ عبد المصطفیٰ الازہری موجود تھے. حضرت مولانا عبد الحکیم موجود تھے. حضرت مولانا صدر الشہید موجود تھے. مولانا نعمت اللہ موجود تھے. دیگر میرے مسالک کے لوگ بھی موجود تھے. حضرت مولانا مفتی محمود پورے مسالک کی طرف سے نمائندہ بن کے آئے. انہوں نے جواب دیے. 16 دن کی جرا کے بعد پاکستان کی قومی اسمبلی آج سیکولر طبقہ کہتا ہے. کون سا سیکولر طبقہ؟ جس سیکولر کو پاکستان میں رہتے ہوئے سین کا بھی پتہ نہیں. اس دور میں سیکولر جناب خان عبد الولی خان تھے, جناب غوث بت زنجو تھے اور دیگر لوگ تھے. انہوں نے بھی اس اسمبلی میں کہا تھا سیاست کے میدان میں ہمارے فیصلے ہیں, لیکن مذہب کے حوالے سے, دین کے حوالے سے, قرآن کے حوالے سے, احادیث کے حوالے سے, ختم نبوت کے حوالے سے ہمارا وہی فیصلہ ہوگا جس کا فتویٰ مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود دیں گے. میرے بھائیوں, اتنی بحث و تمہیز کے بعد, سوال و جواب کے بعد, دلائل کے بعد, براہین کے بعد, پاکستان کی قومی اسمبلی نے جناب ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں بیرسٹر صاحب نے بڑی پیاری بات کہی. یہ فیصلے کا اعلان میں بھی کہا کرتا ہوں. جناب بھٹو صاحب لیاقت باغ میں بھی آ کے کر سکتے تھے. جناب بھٹو صاحب نشتر پارک میں بھی آ کے کر سکتے تھے. جناب بھٹو صاحب پاکستان کے لاہور قطب البلاد کے موچی دروازے میں بھی کر سکتے تھے. میرے رب نے کہا نہیں, یہ فیصلہ ایسا نہیں ہے. ہم نے قرآن میں اعلان کر دیا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, ہم آپ کا ذکر خود بلند کریں گے. آج پوری دنیا کفر کی نظریں پاکستان کی قومی اسمبلی پر ہے. ہم قومی اسمبلی پر ختم نبوت کا پرچم لہرانا چاہتے ہیں. بھٹو صاحب کی زبان سے فیصلہ کروایا گیا ہے اور سن 74 میں پاکستان کی قومی اسمبلی پر ختم نبوت کا پرچم لہرایا. آج بھی وہ پرچم پاکستان کی قومی اسمبلی پر لہرا رہا ہے, اور میرا ایمان ہے انشاءاللہ قیامت کے دن تک پاکستان میں ختم نبوت کا پرچم لہراتا رہے گا. مجاہدوں کی طرح کہو انشاءاللہ, ہاتھ لہرا کے کہو انشاءاللہ. حضرت مولانا مفتی محمود نے جنگ لڑی, میرے دیگر اکابرین نے جنگ لڑی. آج پاکستان میں اس سیکولر لابی, اس امریکہ کی لابی, ٹرمپ کی لابی پاکستان میں سرگرم ہے. اس لابی کے خلاف حضرت مولانا فضل الرحمان میدان عمل میں موجود ہیں. مجلس احرار ان کے ساتھ ہے, جناب لیاقت بلوچ ان کے ساتھ ہے, جناب ساجد میر ان کے ساتھ ہے. اور آج ہم مجلس احرار کے اس پلیٹ فارم پر واضح طور پہ اعلان کر کے جا رہے ہیں کہ ختم نبوت کا پرچم ہم کل بھی لہرا رہے تھے, ختم نبوت کا پرچم آج بھی ہم لہرا رہے ہیں, اور انشاءاللہ ختم نبوت کا پرچم آخری سانس تک لہراتے رہیں گے. مل کر کہہ دو انشاءاللہ, اونچی آواز سے کہہ دو انشاءاللہ. بالکل آخری جملہ, 6 ستمبر دفاع پاکستان, پاکستان کی جغرافیائی سرحدات پر جنگ لڑی گئی. اللہ نے پاکستان کو کامیاب کیا. کشمیر کا مسئلہ کس نے پیدا کیا؟ یہ موضوع میں مولانا کفیل بخاری کے حوالے کر رہا ہوں. آج بھی وہی قوت سرگرم ہے. 6 ستمبر کو پاکستان کی سرحدات کی جنگ لڑی گئی, اللہ نے کامیابی عطا کی. 7 ستمبر کو نظریاتی محاذ پہ جنگ لڑی کی, اللہ نے اس میں بھی فرزندان توحید کو, عاشقان مصطفیٰ کو کامیاب کیا ہے. فوج کے ترجمان نے کہا
ہم پاکستان کے لیے، پاکستان کی بقا کے لیے، پاکستان کے بارڈر کے لیے آخری گولی تک لڑیں گے، آخری فوجی تک لڑیں گے۔ میں اس میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں، ہم انشاءاللہ پاکستان کے لیے آخری سانس تک لڑیں گے، اور میرا ایمان کہتا ہے ہم ختم نبوت کے لیے بھی جان کی بازیاں تو لگا دیں گے، لیکن ختم نبوت کا پرچم جھکنے نہیں دیں گے۔ آواز آنی چاہیے انشاءاللہ۔ آج عالمی قوتوں کے خلاف جنگ، مولانا فضل الرحمان مذہبی قوتوں کے نمائندہ بن کے، فرزندان توحید کے نمائندہ بن کے، غلامان مصطفیٰ کے نمائندہ بن کے جنگ لڑ رہے ہیں۔ ہم مولانا کے ساتھ ہیں، ساتھ چلیں گے، اور انشاءاللہ العزیز اس ختم نبوت کے پرچم کو انشاءاللہ اسمبلی پر ہمیشہ لہراتا ہوا دیکھتے رہیں گے۔ مل کے کہہ دو انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔